علیکم دوستوں، سیلفی موسم فخر میں خوش آمدید. جناب حالات کچھ اس طرح کے ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں جہاں پر اس بات کی طرف اشارے مل رہے ہیں کہ اب کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو بہت سارے لوگوں کی پتلونوں کو گیلا کر دے گا. یہ بات طے ہے کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب سسٹم نے کچھ وسیع پیمانے پر رد و بدل کر دیا ہے اور سسٹم نے چاروں صوبوں میں کچھ اس طرح کے نیا کوئی ڈھانچہ سا بنایا ہے جو ان کو وہ تمام دستیاب سہولیات فراہم کرے گا جس کی سسٹم کو ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے لیے جو نئے انتظام میں کار ہے اس میں کچھ نئی شخصیات کو خاص طور پر اعلیٰ ترین سطح پر دیے جانے والے احکامات کے بعد شامل کیا جا رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. البتہ اس صورتحال کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ کون سا سیٹ اپ ہے، سسٹم نے کس کو ہدایت دی اور سسٹم نے کس کو اب جواب دہ ہونا ہے، اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا. ان تمام سوالات کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے چرچل ہوٹل لندن کا ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جہاں پر لگ رہا ہے کہ وہ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی صفوں میں ہلچل سی مچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور خاص طور پر نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی طرف سے ساکن پانیوں میں جو پتھر مارا گیا ہے اس نے تو واقعتاً ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے. نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کرنے کا اعلان سرفراز بگٹی صاحب کو خاصا مہنگا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون اور نگران حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ بات بھی کافی حد تک جو ہے سامنے آ چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی کچھ نئی چیزیں، کچھ نئے اور خطرناک وائبز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. نواز شریف صاحب کی مثلا نواز شریف صاحب کی گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہیں پہلے مرشد پاک کہا جاتا ہے نا، اب سمدی پاک جناب اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی ایک مشکل دور کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ آنے کی خواہش ہے اگرچہ اسحاق ڈار صاحب کی کہ نواز شریف صاحب کا طیارہ جس وقت لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا اس وقت ہی میں پاکستان جاؤں گا، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پر ان کی جو انٹری ہے وہ کسی وارنٹ گرفتاری کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ جو ایک کیس ہے ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس وہ دوبارہ کھل گیا ہے. اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو 10 اکتوبر کے لیے ان پرسن طلب کیا ہے. اب ان پرسن طلب کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھانا انہوں نے، اور اگر اسحاق ڈار صاحب پیش نہیں ہوں گے، ملک سے باہر ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو نوٹس جاری کیا جائے گا 2 4 6 دن کا، یا ان کے وکیل آ کے کہیں گے کہ نہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی واپس آئیں گے. وہ گئے بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے اور آئیں گے بھی وڈ بھی وزیر اعظم کے ساتھ، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم سے کم کسی عہدے کے ساتھ نہ سفر کرنا شاید پسند نہیں کرتے. اب یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے یہ ذرا تھوڑی سی جو ہے نا اس کے اوپر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. انٹرویو دیا سرفراز بگٹی صاحب نے کل مختلف ٹی وی چینلز کو، اور اس انٹرویو میں جناب سرفراز بگٹی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے کسی کو بھی جو ہے نا حساس مقام پر، یعنی یہ جو کنٹونمنٹ ایریاز ہے وہاں پر پبلک گیدرنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کسی کو بھی ایئرپورٹ کی حدود کے اندر جمع ہو کر غل گپاڑا کرنے، شور مچانے، نعرے مارنے، لوگوں کی جو روزمرہ زندگی ہے اس کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آج سے کوئی 4-5 روز پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کو منع کر دیا کہ جناب آپ نے کوئی پاور شو نہیں کرنا، وہ خبر درست تھی. اور آج جناب سرفراز بگٹی صاحب نے بھی اس خبر کی توثیق کر دی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب کسی طرح کی کوئی نہ رعایت ملے گی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی اجازت دی جائے گی. نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا اور لفظ استعمال کیے انہوں نے کہ ایک سزا یافتہ شخص ایک مجرم جو ہے اگر وہ پاکستان آ رہا ہے تو پھر اس کی جو اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ملکی قانون کے مطابق ہی کیا جائے گا. سوال ہوا ان سے سرفراز بگٹی صاحب سے کہ جناب کیا سلوک آپ کریں گے، کس طرح کا سلوک کریں گے، نواز شریف صاحب کو گرفتار کریں گے اور کیا گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر ہیوی پولیس ڈپلائمنٹ کی جائے گی اور وہاں پر رینجرز اور ایف سی وغیرہ کو بھی طلب کیا جائے گا. تو سرفراز بگٹی صاحب کا یہ جواب تھا آگے سے کہ جناب اتنے زیادہ ارینجمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، 2 پولیس والے جائیں گے یا 2 ASF کے جوان جائیں گے، وہ جہاز سے ہی نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر عدالت سے نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے، ان کو ضمانت مل جاتی ہے، ان کو ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے،
ہے وہ ایک فری شخص کے طور پر پاکستان آتے ہیں تب یقینی طور پر ہمیں ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب کو ریلی کے ذریعے جو ہے وہ مینار پاکستان یا اپنے گھر جانے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہت ہی زیادہ سخت قسم کا ان کا ریمارکس تھا، انہوں نے بڑے اس کے اندر جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ تیکھے جو ہے وہ انداز اختیار کیا، جس کے بعد یقین طور پر رد عمل آنا تھا۔ مسلم لیگ نون سے رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، جاوید لطیف وغیرہ سب نے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب سرفراز بگٹی کا جو بیان ہے وہ حد سے تجاوز ہے۔ سرفراز بگٹی نواز شریف صاحب کے بارے میں بیان دے کر قد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کو جیلوں کا سامنا کر چکے ہیں۔ نواز شریف کی فکر چھوڑیں، کام پر توجہ دیں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور ایئرپورٹ سے کہاں جائیں گے یہ وزیر داخلہ کا نہیں، عوام کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ یہ وہ ساری کہانیاں جو ہو رہی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلے یہ اعلان کرنا کہ نواز شریف صاحب کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا جائے گا، ریلی نکالی جائے گی اور نواز شریف صاحب کو ریلی کے ذریعے لے کے جایا جائے گا داتا دربار، اور اس کے بعد وہ مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ اول تو یہ اعلان کرنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر یہ اعلان کر دیا تھا تو پھر اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے تھا۔ سیاست کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ آپٹکس بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، اور وہ آپٹکس آپ کے لیے اگلے پرسیپشن کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور انہی آپٹکس کے اوپر آپ کو نیریٹو بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا جب یہ اعلان کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کا استقبال ہوگا تو پھر وہ استقبال ہونا چاہیے تھا، اور اس کے لیے جو ہے نا دن رات ایک کرنی چاہیے تھی۔ لاہور کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی، اور اب سے کم از کم پین فلیکس لگنے چاہیے تھے، وال چاکنگ ہونی چاہیے تھی، پوسٹرز لگنے چاہیے تھے، ہر ایک یو سی کے اندر کچھ چھوٹے موٹے ایونٹس ہونے چاہیے تھے، ہر گلی محلے کے اندر کچھ چھوٹی موٹی تقریب ہونی چاہیے تھی، مسلم لیگ نون کے دفتر کھلنے چاہیے تھے، مسلم لیگ نون کے سابق کونسلرز، ایم پی ایز، ایم این ایز کے ڈیرے آباد ہونے چاہیے تھے۔ لیکن کہاں پہ ہے یہ سب کچھ؟ سب سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جناب کوئی لوڑ نہیں ہے، رولا پانڈی کی لوڑ، میاں صاحب آن گے جو ہے مینار پاکستان چلے جائیں گے، اور وہاں پر مینار پاکستان جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے ناقدین کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ جناب یہ جو کام ہے سیاست یہ ہم ہی کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب آبسلیٹ ہو چکے ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایک مرتبہ پھر اپنی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اسی ساری صورتحال میں یہ جو اجلاس مسلم لیگ نون کا ختم ہوا، اس کے بعد ان کی لیڈرشپ کو فوری طور پر پاکستان آنا چاہیے تھا۔ شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا، اسحاق ڈار صاحب کو آنا چاہیے تھا، باقی جو ان کی لیڈرز ہیں ان کو چرچل ہوٹل میں بیٹھ کے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے جناب انوار اللہ کاکڑ نے ان کو کیا دے دینا تھا؟ کچھ نہیں دینا، ان کو جہاں سے جو چیز ملنی ہے وہیں سے ملنی ہے، لہٰذا ان کا پاکستان آنا زیادہ ضروری تھا۔ مریم صاحبہ کے بارے میں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، جبکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ مریم صاحبہ ابھی پاکستان نہیں آ رہی، بلکہ مریم صاحبہ جو ہے وہ لندن سے فلائی کر چکی ہیں اور وہ سوئٹزرلینڈ جا رہی ہیں۔ وہ کچھ دن سوئٹزرلینڈ میں قیام کریں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے اپنا کوئی پروسیجر کرانا ہے، ان کی کوئی سرجریز وغیرہ ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کرانی ہیں، اور اس کے بعد اپنا یہ جو پروسیجرز ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد سوئٹزرلینڈ سے وہ پھر پاکستان آئیں گی، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ چمکتی دمکتی مریم صاحبہ جو ہیں وہ جو ہے نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریوں کو ذرا تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیاست کے اندر ابھی کچھ اور چیزیں ہونا باقی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے یقینی طور پر یہ والے جو سارے اقدامات ہیں یہ بھی مختلف لوگوں کی پتلونوں کو گیلا کرنے کے لیے کافی ہیں، اور مختلف لیولز کے اوپر، خاص طور پر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں ابھی جو ہونے والی چیزیں ہیں، جو تقرر و تبادلے ہیں، وہ بھی بہت سارے اشارے دے رہے ہیں۔ پاکستان کے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں، جس کو ہم ریاست تو سب کی ہوتی ہے، لیکن جب ہم جرنلسٹ لفظ ریاست کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ریاست پاکستان کا مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ یہ بات اب انڈرسٹوڈ ہو چکی ہے۔ اب جب ریاست پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلے جو ادارہ کر رہا ہے اور اس ادارے کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کچھ ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہوں گے، یا ان کے نتیجے میں جو
اصل ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کیا جائے گا۔ اب یہ بات ہوتا ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جنوری کے اندر آلموسٹ، یا فیبرری کے اندر ہو جائیں گے۔ اب ان الیکشنز کے لیے جو ماحول ہے اس کو کریٹ کرنا ہے، اور ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ تقرر و تبادلے ہوئے ہیں، کچھ جو ہیں افسران وہ اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہوئے ہیں، اور کچھ افسران جو ہیں ان کو ریٹین کیا گیا ہے۔ اب یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو ریٹین کیا گیا ہے، اور وہ اپنی جو عہدہ ہے اس پر جو ہے وہ کام جاری رکھیں گے، اور تا حکم ثانی کام جاری رکھیں گے۔ اسی دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اور بھی مختلف جو شخصیات ہیں، خاص طور پر ایک اور جنرل صاحب ہیں جو اس وقت جی ایچ کیو کے اندر فرائض انجام دے رہے ہیں، ان جنرل صاحب کو بھی ریٹین کر لیا گیا ہے، اور وہ بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے جو ہے ان کا جو ٹائم ہے وہ آگے کر لیا گیا ہے، اور وہ اپنا جو عہدہ ہے اس کے اوپر کام جاری رکھیں گے۔ اور یہ جنرل صاحب جو ہیں اس وقت جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جنرل محمد سعید صاحب، لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب، چیف آف جنرل سٹاف۔ اب ان کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ریٹین کر لیا ہے۔ میجر جنرل عرفان ملک صاحب المعروف سمیش وہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سپر سیڈ ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر موجود ہیں، اور روایات کے برخلاف انہوں نے ابھی تک نہ چھٹی لی ہے اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ہمارا پریمیئر جو ہے انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، اس میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور یہاں پر بھی جو سٹرکچرز ہیں وہاں پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چاروں صوبوں میں جو ان کے ہیڈز تھے، پروونشل ہیڈز، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر نئے شخصیات کو نئے ذمہ داریوں کے ساتھ یہاں پر پروونشل ہیڈ لگایا گیا ہے۔ پنجاب کے اندر جو پہلے پروونشل ہیڈ تھے ان کے بریگیڈیئر راشد صاحب پہلے بھی ایکسٹینشن پر تھے موجود، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ پر ایک اور بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کو یہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نتائج کچھ جگہوں پر حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ یا میسج دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ میسج میرا خیال ہے کافی حد تک لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اب چونکہ نتائج آنے ہیں، الیکشنز آنے ہیں، تو ان نتائج کا یا ان انتخابات سے وابستہ جو امیدیں ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ اسطور صاحب نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس ویلاگ میں انہوں نے انکشاف کیا ہے، میرا تو خیال اس کو انکشاف ہی کہنا چاہیے، کہ بریگیڈیئر راشد صاحب جو ہیں جو پنجاب کے ہیڈ تھے، سیکٹر کمانڈر پنجاب، ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ جو جولائی الیکشنز تھے جہاں پہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی، اور دوسرا جو تھا اعتماد کا ووٹ تھا جو چودھری پرویز الہی صاحب نے حاصل کیا تھا، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات تھیں وہ پورا نہ ہونے پر ان کو ہٹایا گیا، جبکہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے اعتماد کے ووٹ کے بعد بھی بریگیڈیئر صاحب جو ہیں یہاں پر موجود رہے ہیں، اپنے عہدے پر موجود رہے ہیں۔ اب چونکہ جو سیٹ اپ ہے وسیع پیمانے پر اب تبدیل ہو گیا ہے، نئے لوگ اوپر آ رہے ہیں، ایلیویشنز ہو رہی ہیں، ترقیوں کا، اور وہ جو ہے سیزن شروع ہو گیا ہے۔ جو میجر جنرل سے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ اور بریگیڈیئرز جو ہیں وہ میجر جنرل پروموٹ ہوں گے، تو یہ پروموشنز کا سلسلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ اب پریویل کرے گا پاکستان کے ریاست کے اندر، ریاستی ادارے کے اندر، جو ہے ان کے چیف کا مائنڈ سیٹ ہے۔ لہٰذا وہ مائنڈ سیٹ جب آگے بڑھے گا تب جو اور کچھ تبدیلیاں ہمارے سسٹم کے اندر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور ابھی یہ جو بہت سارا کڑمس آپ کو مچا ہوا نظر آ رہا ہے نا مختلف جگہوں پر، کہ نہ فلاں آ گیا، فلاں چلا گیا، فلاں نے مل لیا، فلاں نہیں ملا، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ مدر آف ڈیلز ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ بھی آنے والے چند دنوں کے اندر ہمارے سامنے کلیئر ہو کے نظر آ جائے گا، اس وقت جب نومبر کے اندر الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے چند روز میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں، اور خاص طور پر کوئی شخصیت ہے شاید جو آنے والے چند دنوں میں کوئی غیر ملکی دورے پر جا رہی ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔